نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 17 میں ہم نے جو کل پڑھا تھا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ دوسری بات، قیامت اور موت قریب ہے۔ تیسری بات، موت ہر شخص کی قیامت ہے، یعنی اس بڑی قیامت کا ہم سوچتے ہیں کہ دور ہے، لیکن من مات فقد قامت قیامت، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت جو ہے تبھی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ چھوٹی قیامت ہوتی ہے، جو بڑی قیامت ہے وہ بعد میں نافذ ہوگی۔ تو طالب علم کے لیے مرحبا ہے۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے۔ پس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طالب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی میں نے طلب علم کے لیے حاضر ہوا، یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد فوراً بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری وحدانیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے علم کو تر و تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں اس کا شوق بھی رکھنا ہے، اور اس کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ 18واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورہ مومن مکی ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن کامیاب ہوگے، یعنی یہاں ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی بتائی گئی؟ جنت کی کامیابی، جو ان کا آخری ٹھکانہ ہوگی، ان کی ہمیشہ کی زندگی جو مزے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا، اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں ایک انتہائی غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتا ہے، اور لیکن اس کے اندر ایمان ہے، ایمان والوں کی خصوصیات ہے، تو جنت اس کے لیے، اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ وہی ہے جو اپنے نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ یعنی کون ہے یہ ایمان والے؟ اب آگے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ وہ ایمان والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ ایسی نماز جو ہے وہ خشوع والی نماز ہے۔ تو خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے۔ رونا خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، یہ خشوع ہے۔ دل کا متوجہ ہونا، اعضاء کا پرسکون ہونا، پرسکون حالت میں نماز کا ادا کرنا۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ظاہر میں انسان حرکت کثیر نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، انسان جہاں نماز ادھر کر رہا ہوتا ہے، سیدھا کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی خارج کر رہا ہوتا ہے، یا کپڑے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، شرٹ ہی سیدھی کر رہا ہے، تو یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا نماز کے دوران، یہ زیادہ نہیں ہل جل کرنی چاہیے۔ تو نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کا خشوع ہے یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔
ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع وضو کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہی کامیاب ہیں۔ یعنی نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، کسی کی نماز کا 9واں حصہ ہوتا ہے، کسی کی نماز کا 8واں، کسی کی 7واں، کسی کا 6واں، کسی کا 5واں، کسی کا 4تھا اور کسی کا تہائی یا کسی کا آدھا ہی رہ جاتا ہے۔ یعنی جتنا خشوع ہوگا اتنا ہی اس کو اجر اس پہ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے۔ جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے، بس پڑھے ہی چلے جاتے ہیں تو یہ خشوع کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا۔ یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو جب ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تبھی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں تو جو ہمیں بار بار یاد آتی ہے تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا، تو تب کیا ہوگا؟ یہ دنیا جو ہماری سوچوں سے نکل جائے گی۔ اب دوسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ وہی ہے جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی یاد رکھیں نماز میں خشوع تب بھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا رہے گا۔ یعنی نماز سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے وہی نماز کے اندر بھی رہتی ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے کسی پہ بہت زیادہ غصہ کیا، کسی کو ڈانٹا ہے تو نماز میں بھی وہی کیفیت آپ کی جاری رہے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو خصوصاً اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغویات اور بیہودہ اور فضول چیزوں سے پہلے دور کر لے۔ تو لغو کہتے ہیں وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہوتا ہو۔ تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بیہودہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج ہونے کا باعث بنے گا۔ علیین کیا ہے؟ نہیں، جنت کو علیین کہا گیا ہے، جنت کا نام ہے علیین۔ یعنی انسان کے اعمال نامے بھی علیین میں درج ہوتے ہیں، وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی بلند درجے کو علیین کہا گیا ہے۔ اعلیٰ سے ہے نا، اعلیٰ اوپر والی چیز۔ اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔
پھر آگے بتایا گیا اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت و عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اپنے وعدوں کو نبھانا۔ امانت و عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ آپ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، نہیں کرتے، صرف دین کے کام اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے کرتے ہیں، یعنی خواہ دین کا ہو یا دنیا کو، قول ہو یا فعل ہو، اور یہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کرنا اور وعدے کیے جاتے ہیں، یا آپس میں جیسے بعض کا شادی کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک عہد ہی ہے نا، نکاح بھی ایک عہد ہے، تو اگر اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہی رکھیں گے تو وہ بھی حقوق جو ہے وہ یعنی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے، تو تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کی بتائی جا رہی کہ جو جنت جانے والی ہیں۔ یہ کون کون سی خوبیاں؟ ایک نماز قائم کرنا خشوع اور رضو کے ساتھ، دوسری لغویات سے منہ موڑنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اور آگے بتایا جا رہا ہے اور وہی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ دیکھیں شروع میں نماز عاجزی سے پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آخر میں کیا کہا ہے؟ حفاظت کرنے کا، یعنی نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پہلے خشوع و رضو کی بات کی، اب حفاظت کی بات کی، تو آپ دیکھیے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود، اوقات کے ساتھ حفاظت کی تو حفاظت میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زیادہ راہ کی طاقت ہو تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی تو ایسا شخص بھی جنت کا وارث ہے۔ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جتنی بھی صفات ہے واجبی صفات نہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی سے صفات ہے۔ یہ آپ کے لیے کے اندر چوائس، یعنی یہ چوائس کی بات نہیں ہے کہ آپشن ہو جائے گا، بلکہ یہ لازمی کرنی چاہیے، یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب لوگوں کاموں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی پسند کے لیے یعنی جو آسان کام ہو وہ کر لیں، جو مشکل ہو وہ نہ کریں، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت بنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بتا دیے گئے، جن کا یہاں ذکر ہے۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، اور یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انسان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی یہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہ تھے، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے تھے۔ یعنی سارا پانی ہی یعنی زمین کی گہرائیوں میں اتار دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا۔ ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ساری ہی بارش ایک ہی دفعہ کر دے تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہے گا، اور اگر ساری ہی بارش اللہ تعالیٰ اٹھا لے، کوئی بھی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قحط پڑ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی بھی ایک نعمت ہے جو اعتدال کے ساتھ ہر جگہ پہ بھیجی ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بارش ہوتی ہے،
اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے، یعنی زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا تیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا بھی مزہ دیتا ہے۔ یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائے جائیں تو ایسے لگے گا جیسے ہم بہت مزے کی کوئی کڑی کھا رہے ہیں۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے کچھ تم کو کھاتے بھی ہو، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے۔ یہ جانور تمہارے لیے جہاں تم کھانے پینے کا سامان بھی تمہیں فراہم کرتے ہیں، یعنی گوشت، دودھ وغیرہ، تمہاری سواری کا بھی کام کرتے ہیں جیسے اونٹ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسے ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ یعنی من گھڑت باتیں ہیں، یعنی وہ پیغمبر کو مانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی انہی کی بات کا میں تضاد تھا۔ یعنی پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چاہتا ہے کہ یہ ہمیں ہماری بستی سے نکال دے، اب ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو جنونی ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا نر و مادہ دونوں کو لے چلو، اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور پر کشتی پہ چڑھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی مانگنے پر اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو، اور تو میری بہترین اتارنے والا ہے، تو مجھے بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی بقر ربی انزلنی منزلہ مبارک وانت خیر المنزلین، یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہی ہو جائے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے، تو یعنی جب منزل پہ اترنے کے لیے یہ دعا بہت قابل ہے۔ یعنی آپ کسی جگہ ٹریول کرنے کے لیے جائیں تو تب بھی آپ جو ہے یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں تک، اور جہاں کہیں آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے یہ مانگ سکتے ہیں، یا کہیں نئی جگہ پہ آپ نے جانا ہو تو اس کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں برکت مانگ رہے ہیں نا، تو کسی بھی جگہ کی جو برکت ہے وہ ہم مانگتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قوم کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد بھی جو قومیں آئی ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سمجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ ماننا۔ حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ مثلاً آپ بیمار ہو تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مانیں گے۔ اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو مشاورت کی آج کل تو مشوروں کی فیسیں بھی چل رہی ہیں، یہ بہت زیادہ کما رہے ہیں جو مشورے دیتے ہیں مختلف طرح کے۔ تو یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت مشورے دیے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں ہم نے ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، اس نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے۔
کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ یعنی آخرت کا وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ بعید، بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے اس کو خس و خشاع کر دیا۔ سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا، کوئی امت نہ اپنے وقت مقررہ سے آگے جاتی ہے نہ ہی پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کوئی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اور اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ یعنی وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا، یہاں غلامی آ گئی۔ یعنی ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم ان کی ماں کو عظیم نشانی بنا دیا۔ ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کی قابل جگہ تھی۔ یعنی خاص طور پر ان کے انعامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر سب کچھ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے اپنی پسند کی چیزیں انہوں نے اختیار کی، چنانچہ ان کی غفلت ہی میں آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی ساری نیکیاں کر کے بھی وہ کیا کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ یعنی نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت ہونے سے ڈرتے ہیں کہ قبول ہو کہ نہ ہو، کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اب بھی بڑے شوق سے ہم دیکھیں نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کریں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم جب اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا دل شوق اور جذبے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اگر ہم اسی شوق اور اسی جذبے اسی خلوص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ تو انسان نیک کام کرے، کبھی اس پر جو ہے اس کو تکبر کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بعض کا ایسا ہوتا ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میری نماز تو بہت اچھی آج ہوئی ہے، لیکن کیا پتہ وہ نماز قبول ہو کہ نہ ہو۔ جس نماز کو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے اچھی نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے وہی نماز زیادہ قابل قبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا انف،
اب آئندہ کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آئندہ کے لیے وہ منصوبے بناتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نئے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون کیا کیا کر رہا، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنا کیا، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کر نامہ اعمال سے بتا دی جائیں گی، بلکہ اس کے دل اس سے غفلت میں ہے، ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یعنی کس بات سے غافل ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ پھر وہ ایک دن بولے گا سبحان اللہ، یہ کتاب بول پڑے گی، اللہ انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی کہ وہ تو نے کر کے ضائع کر دیا، وہ تو یعنی کبھی آپ نے اپنے پرس میں بعض کا کوئی پیسے رکھے ہیں، بعد میں آپ کو وہ پیسے نہ ملے تو کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی۔ اسی طرح جب ہم نئے کام کوئی کرتے ہیں تو آخرت میں جب ہمیں وہ نئے کام نظر نہیں آئے گا تو اس وقت ہماری یہی حالت ہوگی۔ تو احسان جتانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو ہم صدقہ کس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر جو ہے یہ اکثر و بیشتر ہم کسی سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی صدقہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ ہمارا فلاں کام کر دے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے لیے بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں سلام نہیں کرتا کہتے ہیں دیکھا اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو اب دیکھو مجھے دے کے اس نے سلام بھی نہیں کیا، ایسا دل میں خیال آتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو ختم کر دیتا ہے، وہ صدقہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ جو ہے تکبر میں آ جاتی ہے بات، کہ ہم تکبر کر رہے ہیں نا کہ ہم دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم خود نیکیاں کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، یعنی آیات سن کر کورے کے کورے واپس وہ چلے جائیں گے، اپنے گنبد میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے، فضول باتیں سمجھتے تھے، تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی اہل عرب قرآن سنتے پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی مجلسیں لگاتے، ٹولیاں جماتے، اس پہ اکڑتے بگڑتے، قرآن پر تنقید کرتے اور راتوں کو بیٹھ کے قصے کہانیاں سناتے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے؟ تو جب بڑے ہوئے کیا وہ آپ کے حسب و نسب اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور دیانت، آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو ان کے درمیان گزاری، اس کا کردار، اس کا اخلاق، امانت، صداقت سب اس کو جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اعراض برتا، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اچھائیوں کو، خوبیوں کو، خرابیوں کو سب واضح کرتا ہے اور ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے پڑھیں سامنے تو یہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہوگا کہ ہم کیسے ہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک داعی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو صلہ، جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے
کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، نہ ہی وہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے کان اور آنکھیں اور دل ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا اس چیز پر؟ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا، جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً وعدے ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ سوچیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا، اتنا عظیم خلاق ہے، تو اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے، عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، تمہاری غلطیوں پر، تمہاری خطاؤں پر تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے؟ تو گویا اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا کر نہیں لے جا سکتا، اور کوئی اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسے پکڑنے کی کوئی قوت بھی نہیں رکھتا۔ یعنی جس کی مدد و امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کو فراہم کرنے سے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں کفار بھی اس چیز کو مانتے تھے، وہ بھی فوراً ہی اللہ کا نام لیتے تھے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود بنایا، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس ہے۔ کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کچن ہی کیوں نہ، اگر وہ یعنی آپ کے مطابق نہیں چل رہا تو کیا ہوگا کہ وہ اس میں مشکل ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی کو اجازت دیتے جہاں مرضی وہ چیزیں رکھے، جہاں مرضی اٹھا لے، جہاں مرضی رکھ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن آپ کا کچن میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ساس اور بہو میں اسی وجہ سے کلیش ہوتا ہے نا، ساس ہر چیز مینیج کرنا چاہتی ہے، بہو جو ہے وہ اپنے دھن میں ہوتی ہے، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں علیحدگی ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو کائنات کا بھی جو ہے، ایک خدا جو ہے ایک کائنات کو چلا رہا ہے، اگر زیادہ سارے الہ ہوں تو پھر وہ کائنات میں بھی کلیش ہو جاتا۔ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، پس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں اے میرے رب، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کفار مکہ کے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، تو کہیں انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو پچھلی قوموں کی طرح سے ان پر بھی عذاب آ جائے، تو وہ پھر اپنے لیے یہ انہوں نے دعا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اگر عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ تو نے کر لیا تو پھر مجھ پر عذاب نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ دعا کریں میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکا دے۔ کون؟ شیطان، یا شیطان میرے پاس بھی آ جائے۔
ہمزات شیاطین، تو یہ ہمزات جو ہے یہ شیطان کے ہمزات ہیں۔ اور قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، تو یہ ہمزات ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین کر دینا، ڈپریشن میں مبتلا کر دینا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے، شیطان کے حملوں سے بچے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ مانگے۔ تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر دیتی ہے۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا اپنے ساتھی کو کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ بھی، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، تمہاری اولاد جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ کے کام بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑ دو ان گناہوں کو، تو وہ کہتا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم میرے اور میرے رب کے معاملے میں نہ بولو۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ گناہ کر رہا تھا، گناہ سے اس کو روک رہا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ گناہ کر کے بھی کہتا تھا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے اس پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ سمجھا اور بہت بڑا گناہ سمجھا۔ عبادت گزار یہ سمجھا کہ اب اس کی بربادی ہے، اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، تو میرے اور میرے رب کے معاملے کو، اس نے کہا کہ میرے رب کو معاملے کو چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا۔ دیکھیں وہ عبادت گزار تھا، عبادت کے باوجود اس نے کیا کہہ دیا اس کو کہ اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی تم جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، کیا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ دونوں جملہ میں سے کوئی کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا، یعنی دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کو مار دیا گیا، دونوں رب کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ نے گناہ گار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ گناہ گار سے، اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کو کہہ دیا تھا نا دنیا میں اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس عبادت گار کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو قاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے غصے کی حالت میں، ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں بھی کہہ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ سوری میں غصے میں تھی، نہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے شر سے بچائیں اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے، ایک بات منہ سے نکالتا ہے تو اس کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دے، یعنی موت کے وقت ہر انسان کو حسرت ہوتی ہے
کہ میں واپس چلا جاؤں. کہاں چلا جاؤں؟ دنیا میں، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ کر آیا ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے. اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی برزخ کا لفظ یعنی ایک پردہ، ایک آڑ، ایک حجاب ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں. یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، کوئی کام نیکی کا دوبارہ کر نہیں سکتا. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن اس کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی یہ نفخہ اولیہ میں گھبراہٹ کا عالم ہوگا. پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو ساری جو سب جو ہے انسانی آپس میں کٹ جائیں گے، سارے رشتے ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے بیدار ہوا ہے اس نے اپنے منہ میں سور رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اس کے رب کا حکم آ جائے تو وہ پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گیا. آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ایسی گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہیں، ریڈی ہے. یعنی اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں چپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے. گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں، مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کب کام تمام کریں. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی جس کے نامہ اعمال زیادہ ہوں گے نیکی زیادہ ہوگی. تو یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی، ایک بھی نیکی، تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. یہاں تک کہ قرطبی کی روایت ہے کہ ثوابہ جو جوں کا انڈا ہوتا ہے، جوں جو سر میں اکثر ڈلتی ہے، اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. کتنا سا انڈا ہوگا، بالکل باریک سا. تو اس لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی سی نیکی کرتے ہوئے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب بھی وقت و تسبیحات، اذکار، نیکی کا جو حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ تو کر لے. انسان یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع بھی ہو تو تب بھی اس کو تکلیف سے بچائے، تو یہ بھی نیکی میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں. اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، نیکیوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے. اس کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. یعنی جب آگ چہرے پر پڑے گی تو جلد سکڑ جائے گی، ان سے ان کی جلد جو ہے وہ بھنی ہوئی ہوگی. جیسے دانت جب دنیا میں بھی جب آگ یعنی چہرے پہ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جلس جاتی ہے، اور یہاں پہ جبڑے جو ہے یہ دانت جو ہے باہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. یعنی بدبختی کیا ہے کہ ہماری لذتیں، ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئیں. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا. ان کا جرم کیا ہوگا کہ شدید غضب ان پر اللہ تعالیٰ کا نازل ہوگا. یقیناً میرے بندوں میں سے گروہ کہتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تم سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر ہے. اب دیکھیں پہلا گروہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا تھا. دوسرا گروہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، رحم مانگتا ہے. چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ لوگ، جو یہی ان کا جرم تھا. نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا، اللہ کو بھول جانا اور دین کے شعائر کا مذاق اڑانا، یہ سب بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے. یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، ایک سنجیدہ کلام ہے. یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کبھی دینی شعائر کا مذاق نہ اڑائیں.
یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ یعنی اتنی لمبی 60-70 سال کی بھی زندگی گزار کر یہاں جائیں گے تو وہاں کیا لگے گا کہ جیسے ایک دن یا ایک رات رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جب فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کا معبود کو پکارتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا۔ شروع میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون شروع میں، اور اختتام انہ لا یفلح الکافرون۔ اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول ہونے کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ فرض نہ اس کو فرض کے درجے میں رکھا، یعنی اس میں جو احکامات نازل کیے اس احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہے، یعنی چونکہ ہمارا دین جو ہے نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب اور خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے تو وہ بے ایمان ہی دنیا سے جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، زنا کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی ہیں، انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخر میں یہی انجام ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر یہاں یہ فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی رحمت، یعنی یہ کہہ لیں کہ کوئی اپنا رشتہ دار ہی ہوتا ہے زانی، اب اس پر 100 کوڑے جب مارے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حق میں وقت کہے گا کہ چلے رہنے دیتے ہیں، یعنی اس میں نرمی پیدا کر دیں گے۔ لیکن نرمی کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی یہ اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو۔ جب ایک بندے کو سزا ملے گی تو اس سے کتنے ہی بندوں کو نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے تو اس عادت بد کا شکار ہے تو وہ اس سے باز نہیں آتا، یا آتی تو پھر اپنے بچے کا اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں، ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی زانی ہے وہ بھی زانی ہے تو پھر آپس میں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی نیت سے بھی ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے وہ آپس میں وہ حلال ہو جائیں۔ تو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔
یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے. جھوٹی گواہی دینا، پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، وہ اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے. یعنی اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے تو توبہ نہیں اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہیں مل جائے گا. تو یاد رکھیں انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہ سننی چاہیے، اور ایسی نہ ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانی چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں بعض کا مزے لے کر سنتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے انسان کا. اور عورت کا معاملہ ویسے ہی بہت نازک ہوتا ہے. عورت کے اوپر کوئی الزام لگ جائے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے بعد میں، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے گا. تو یہ ہوتا ہے یعنی دیگر لوگوں کا معاملہ. لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے گھر ہی میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے 4 گواہ بھی نہیں لا سکتا. تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو. ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ اور 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کی بجائے کیا کرے گا، 4 بار قسم کھا کے کہے گا کہ یہ زانیہ ہے، اور چوتھی بار کیا کہے گا کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی. وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادتیں دے گا یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے. اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اب یہ آیت 11 سے لے کر آگے جو واقعہ عفق کے متعلق آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستار لیا، یعنی ادھار لیا، زیب و زینت کے لیے پہنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنے زیور ساتھ لے کر چلتی تھیں. بہرحال وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے گئی، اپنے ہودج یعنی کجاوے میں سے نکل کر وہ گئی تو واپسی پر ان کا ہار جو تھا گم ہو گیا. تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس آئیں تو لشکر کوچ کر چکا تھا. اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے جو چیزیں پڑی ہوں گی وہ واپس یعنی مدینہ لے کر پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ان کا پردہ اس وقت ہوا سے اٹھ چکا تھا. پھر اوٹ پاس کھڑے ہو گئے، اوٹ کر مطلب پردہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان پر ان کے سوار کیا. ان کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی. لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہے. ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا. 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں برات میں یہ آیتیں نازل کی. اب یہ آیتیں آ رہی ہیں، جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے. یعنی منافقین کا ٹولہ جس کے پھیر میں چند مخلص مسلمان آگے تھے.
یعنی مسلمانوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے والدین مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے یعنی انتہائی پریشان اور غم کے عالم میں گزر رہے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا غم کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو کہتے کہ اس میں بھی خیر ہی تھی۔ تو اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان اگر پازیٹیو رہے اور خیر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس تکلیفوں پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی فائدے انسان کے لیے رکھ دیتا ہے، کیونکہ ہر واقعہ وہ چیز جس سے انسان گزرتا ہے اس کے اندر میچورٹی کا اگلا لیول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو کہا کہ اس میں بھی خیر ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برات نازل ہوئی، آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ بہتان لگنے سے کی وجہ سے ان کا ثواب اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی، تو ایک اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا۔ ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا 2 دفعہ یا 10 دفعہ جتنا جس نے اس کو یعنی اس گناہ کو ظاہر کیا، سوچے کہ منافقین یہ آیت سن کر بھی نہیں پگھلتے ہوں گے۔ تو سچ ہی قرآن کہتا ہے لا یشعرون لا یفقہون، ان کو شعور نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ کن کو؟ منافقوں کو۔ اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کی طرف اشارہ ہی کافی ہے، دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہو تو باقی سارے جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کوڑے مارنے کی سزا کس لیے ہے کہ اسی لیے نا باقی سب کے لیے عبرت ہو جائے۔ تو یہ کہ منافقین جو تھے عبرت بھی نہیں حاصل کرتے تھے، انہوں نے ایک بہتان لگایا اور اس پر وہ اڑ رہے۔ تو یہی اخلاق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں بری بات نہ سوچیں نہ کہیں، اگر کوئی کہے بھی تو اس کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائیں۔ اور جب تم نے اسے سنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے اس کے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، یعنی جنہوں نے بہتان لگایا اصل میں وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بار میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا، جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ابن اسرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان پر نہیں میں روتا، بلکہ ان گناہوں پر روتا جنہیں میں حقیر ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی ہم خالی ہاں کو جو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر فرض کریں کوئی بہتان لگا رہا ہے، ہم سر ہی ہلا رہے ہیں، ہم یہ نہیں اپنے منہ سے ادا نہیں کر رہے، صرف سر ہلا رہے ہیں، تو وہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ یعنی ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ تو بعض کا انسان کو کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں ہوتی، وہ گناہ جو ہے انسان کا اسی میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی گناہ کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، وہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کام کرو، اور اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آیات صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فیض کلامی سے، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے، ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب کاموں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے، بے حیائی کی تلاش کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں، فحش موضوعات پر باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور باتکلف یعنی فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔
بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دے دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں کبھی بھی بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ اسے بے حیائی برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ان نازک معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں سنبھالا۔ پاک دامنی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا الزام لگانے والوں میں، تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ مسکین مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا وظیفہ لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے کون لگتے تھے؟ والد محترم تھے۔ ان کی مدد کرتے تھے مصطح کی، کیونکہ وہ بھی الزام لگانے میں آگے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ دار اور مسکینوں مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دے، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنا بڑا قصور، دل پارا پارا ہو گیا، معاف کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے تم احسان کرو، کہ مصطح کے مہاجر فی سبیل اللہ، یعنی ان کو جو دیتے آ رہے ہو ان کو دیتے ہی رہو، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے روک دو۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی۔ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس دن، جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا حقیقی بدلہ دے گا۔ اور وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہ ظاہر کرنے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت و باعزت رزق ہے۔ یعنی خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا، تو ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ پہلے سے ہی ایسی اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں ان پر بہت سی مشکلات سے وہ بچ سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اچانک کسی گھر میں مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ سکے، ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی ہو، تمہاری نیت خراب ہو جائے۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو۔ اور اسی طرح تستانسو میں دستک کرنا یا بیل دینا یا دروازہ بجا دینا، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے۔ یا پہلے فون پر بات کر لیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ آج کل تو فون کی بھی سہولت کافی ہے، پہلے سے بتایا جا سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو کہ ہم فلاں وقت آ رہے ہیں۔ پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، اور وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تہمت لگا دے۔ یعنی اگر کوئی مصروف ہے، تمہیں اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتا، تم اجازت اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور تمہارا ہے۔ اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر کیا کرو؟ مت جاؤ، واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ تو خوشی سے واپس لوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم کا ماننا ہی ہے۔ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی یاد رکھیے، یعنی یہ جو ہے خالی گھر میں جو ہے وہ یا کرائے کا گھر ہو تو اس میں جایا جا سکتا ہے، یعنی وہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے۔
لیکن جس گھر میں رہائش ہے اس میں اجازت کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی آنکھ دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعض کا دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے جو نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ عورت سج دھج کے آئی ہے تو ہمارا تو دیکھنا لازمی بنتا ہے، تو یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائے، حرام کی طرف لے جائے، غلط چیز کی طرف لے جائے، یہ دنیا کی محبت، خواہشاتیں اور حسرتیں دل میں پیدا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا، تصویریں بھی ننگی دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک چیز دیکھی تو دوبارہ ایک دم سے پھر دوبارہ نہ دیکھو، پہلی نظر پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ دیکھا تو پھر پکڑ ہے۔ اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی، اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت، دوسرے نگاہوں کو جھکا کر رکھنا۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے، اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہو، یا ان کے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی خواتین کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے کچھ احکامات اور بھی ہیں، یعنی وہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زینت کیا ہے؟ انسان میک اپ کرتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، جسم کے حصوں کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ یعنی گلا وغیرہ جو ہے یہ سینے میں آتا ہے، یعنی اس کو بھی مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، مگر کسی وجہ سے اگر ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو جائے، یعنی نیت نہیں ہے لیکن بعض کا ظاہر ہو جاتے ہیں، مثلا کسی نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے، تھوڑے سے بازو اوپر ہو گئے، یہاں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ پتہ چل گئی، لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگ اسکارف پہن بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں ہی لپٹا رہ جاتا ہے، سینے تک نہیں آتا، تو ایسا بھی اسکارف جو ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ اور بعض کا جو ہے وہ پورا یعنی نہ آدھا ننگا ہوتا ہے نہ پورا ننگا ہوتا ہے، یعنی وہ عجیب سا اسکارف ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ اسکارف لے اپنا سینہ پوری طرح ڈھانپے، صرف اوپر اور اوپر گلے کی حد تک نہیں، یا اس طرح نہیں کہ دوپٹہ لے کر سینہ ڈھانکا ہی نہ جائے، گلا اندر آگے سے ننگا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے اوپر کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا میک اپ، اپنی زینت خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بجنے والے زیور پہنتی ہیں، یعنی پاؤں کو زمین پہ زور سے مارنے سے منع کیے، کیوں؟ کیونکہ وہ پازیبیں بجتی ہیں۔ تو ان سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چک تو نہیں ہوگی، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ توبہ کب کریں گے؟ نہ اس کے گناہ سمجھا، نہ اس پر باز آئے، اگر ہو چکا تو توبہ بھی نہیں کی۔ تو یہ کہ بہت ضروری ہے، یہ صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، یہ ہمارے احکامات ہیں، ہم نے فرض کیے۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے؟ اللہ نے سورت کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ فرض احکامات ہیں، تو پھر کون سے فرض کی بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح۔ یعنی بہت کم جو کلرڈ قسم کے پرندے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں، تو یہاں توبہ کا جو وجوب بھی ہے، یعنی نیک اعمال کے باوجود، برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟
70 دفعہ یا 100 مرتبہ، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو تھے آپ توبہ کرتے تھے. تو ہمارا تو حال ہی جو ہے الٹ ہے. اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ان کے نکاح کر دو، تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی تم میں سے جو سنگل ہیں ان کے کیا کیا کرو، نکاح کر دیا کرو تاکہ زنا سے بچ سکیں. یعنی رشتے ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: نماز جب وقت پر ہو جائے، یعنی جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور اکیلا ہو، تو نکاح کے لیے جب رشتہ آئے تو فوراً ہی کر دو. یعنی تینوں ٹائم پر یہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو نکاح کی شادی کا باعث ہے، یعنی بچوں کے حالات زیادہ اچھے بھی نہ ہو تب بھی نکاح کر دیں. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سیٹل ہو جائے گا بچہ تو پھر ہم نکاح کریں گے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدم اتنے اچھے کر رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کی جاب اس کے لیے جو ہے ظاہری بات ہے ہر طرح کے وسیلے بنا دے اللہ تعالیٰ. اور جو نکاح کی طاقت نہ پائے وہ لازماً پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب یعنی آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتب کر لو، اور ان کو اس مال میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو. اور جو شخص اس کو مجبور کرے گا ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں اپنی لونڈیوں کو جسم فروشی کرواتے تھے تو ان کی کمائی کھاتے تھے. یہ اس کی جو ہے پکڑ رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی نازل کی. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ کے فنوس میں ہے. وہ فنوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ آیت نور ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اسی سے اس سورت کا نام بھی سورہ نور ہے. تو حصی اور معنوی دونوں طرح سے آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار جلال حد نکاح تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ کر دے گی. اور اس کے نور سے عرش، کرسی اور سورج، چاند اور جنت منور ہیں. اسی طرح معنوی نور کا منبع بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائے. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کا نور نہیں وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک طاق کی طرح جس میں چراغ ہوں، کیونکہ طاق چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے. جب ایک بند جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کیا ہوتی ہے؟ منعکس ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی بکھرنے نہیں دیتا. جن چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہے اور وہ فانوس اپنی صفائی خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو، یعنی وہ موتی کی مانک چمکتا ہے. یعنی وہ چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہے جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اور وہ مشرقی جانب نہیں وہ مغربی، یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے. ایسی جگہ کا زیتون یعنی یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کے زیتون کو ایسا ہوتا ہے جسے صبح شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے. سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے، اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے. تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آپ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے.
کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے، پھر وہ زیتون کے ساتھ تیل کی طرح پاک ہوتا ہے، فطرت سلیم ہے، اور پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے روشن کر دیا جیسے آگ چراغ کو کی بتی روشن کر دیتی ہے، تو اس طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ غزِ بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس نور کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت و حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے ہوئے جن میں اس کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، وہ اس میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جہاں نیکی، خیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی مجالس ہو، ان مجالس سے وہ محبت کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے۔ یعنی اگر ہم گھر میں تلاوت قرآن کو معمول بناتے ہیں تو آسمان والوں کو ہمارا گھر کیسے نظر آئے گا؟ جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں اس طرح وہ ہمارا گھر چمکتا نظر آئے گا ان کو۔ تو مردوں کے لیے تو مساجد ہے، مسجدیں ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ گھر، یعنی گھر میں وہ تلاوت کر سکتی ہے، دین کی مجالس کو قائم کر سکتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہیں تجارت و خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یعنی اسی طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، جابس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ یعنی گھر کے کام جو ہیں، جابس اگر وہ کرتی ہیں تو جابس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو، نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف دوڑ کر نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے دوڑ کر نماز پڑھنے سے مراد ہے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنی، یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو کافی ٹائم ہے آخری وقت میں نماز پڑھ لیں گے تو آخری وقت میں 2 ٹھونگے مارے تو وہ نماز ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، اپنے فضل سے ان کو دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کو پورا حساب چکا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی دھوکہ، یعنی کافر اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے، سیراب کی طرح ہے، اس کو وہ خوشی ہو، وہ جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے، وہ دراصل جوں وہ اس کے قریب پہنچتا ہے، جیسے آپ نے کبھی صحرا میں کبھی آپ گئے ہو تو آپ کو لگے گا جیسے آپ دور دیکھیں گے تو ریت ایسے لگے گی جیسے پانی ہے، سیراب ہی سیراب ہے، لیکن جو آپ پاس جاتے جائیں گے تو وہ ریت آپ کو نظر آتی جائے گی، اور دور والی جو ریت ہے آپ کو پھر ایسے لگے گا پانی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مومن بھی ہے، یعنی وہ اپنی حسرت تمنائیں جو ہیں وہ دنیا میں جو ہے دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک چیز اس کو ملتی ہے، وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، دوسری چیز ملتی ہے، وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، یعنی وہ سراب کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، جیسے خواہشیں ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اب زندگی ہے، اس میں جو ہے اس دھوکے سے بچ سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں۔ جہاں جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یعنی فطرت بھی سلیم نہیں ہے، ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، ان کی روشنی بھی نہیں ہے، اندھیروں میں جی رہا ہے۔ تو جس سے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی، اس کے لیے کوئی روشنی، کوئی کرن، کوئی نور کا منبع نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا جو آسمان اور زمین میں ہے، پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، فضا میں پرندے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب اللہ کی حمد و ثنا کریں، تسبیح کریں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟
جو فالتو وقت ہیں جس میں ہم خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں یا باتیں کریں، باتوں کی وقت بھی کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بہ تہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، جیسے یہ ٹریفک چلتی ہے تو اسی طرح بادلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہانک کر لے کے جاتا ہے، جہاں پہ لے کر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو لے جاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے بارش کی وہیں پہ برساتا ہے۔ یعنی اگر یہ ایک اندازے کے مطابق بارش نہ برسائی جائے، کہیں پر زیادہ کہیں پر کم ہو، تو آپ دیکھیں کہ کہیں پر قحط سالی اور کہیں پہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پھل سبزیاں ہی نہ پیدا ہوں اور انسانوں کی زندگی دوبر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے ایک ہر جگہ پہ بادلوں کو پھیلایا ہے، ایک اندازے کے مطابق بارش برسائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن کو پلٹتا ہے، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے، کیسے ایک کے بعد ایک آتا ہے، یعنی کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک سبحان یعنی یہ ورائٹی ہے کریشن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ رہنمائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی، دوسری توفیق کی۔ اور یعنی اگر ہمیں علم آ گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس پہ عمل کی توفیق ہی نہیں دے رہا، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، پہلے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ علم نہیں حاصل کرتے ان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کون سے علم کی؟ قرآن کے علم کی، قرآن اور حدیث کا علم، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ آخری خطبہ الحجہ میں کہا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھنا تو سیدھے رہو گے، اگر اس کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ تو فرقے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ قرآن اور حدیث ہی ہے جو ہمیں سیدھے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جب علم آ جاتا تو پھر ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے، عمل کی توفیق مانگنی چاہیے۔ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ راضی نہیں ہوتے، ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اندر دلوں کے اندر چور ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ظالم سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ نبی کی بات کو مان جائے۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ یہ کس کا رسول بتایا جا رہا ہے؟ مومنوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی سمینا و اطعنا، یہ مومنوں کا طرز عمل ہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اس آیت کے آخر میں کہا المفلحون، یہاں کہ الفائزون، اور دونوں میں شرط کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث کو فالو کرے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی، اپنی پختہ قسمیں کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہتے ہیں قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے، آپ ان سے کہیے کہ یہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب تم سے قسمیں کھانا نہیں ہے، دستور کے مطابق تو اطاعت ہے
کر کے دکھاؤ، تمہاری سچائی قسموں سے ظاہر نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ظاہر ہوگی۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، یعنی بار بار تکرار کی گئی ہے، اس لیے کیسے الگ کر سکتے ہیں، یعنی رسول کی اطاعت کو اور اللہ کی اطاعت کو۔ اور پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کا مکلف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر لے کر آئیں۔ ان کا کیا عمل ہے کہ صرف پہنچا دینا، تبلیغ کرنا، اور ہمارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے ہم مکلف ہیں، یعنی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نبی کو مانیں، نبی کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لایا، نیک عمل کیا، اور وہ ان کو زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور اقتدار دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، اور وہ ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے ساتھ کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اتنا اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ صرف آپ کی زندگی میں تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی رسول ہیں، یعنی یہ رہتی دنیا تک جو ہے رسول ہیں، اور سب پر جو ہے جتنے بھی اب لوگ آئیں گے، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی اپنائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگے یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یعنی آپ کافروں کے متعلق یہ نہ سوچئے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے ہیں، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سے وہ لازمہ اجازت طلب کریں گے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے اجازت طلب کرے 3 بار فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی فجر کی نماز میں جب والدین اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ اجازت لے کر اندر آئیں، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ کہا گیا۔ پھر دوپہر کے وقت یعنی ظہر کے بعد جب قیلولہ کیا جاتا ہے تب بھی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ تب بھی جب وہ کمرے میں آئے تو اجازت لے کر آئے۔ اس کے بعد عشاء کے بعد یہ 3 اوقات جو ہے تمہارے پردے کے لیے وقف ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے کی اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی کا حکم دیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی بے نقاب نہیں کیا، یعنی شوہر اور بیوی کے آپس کی قرابت داری جو ہے بچوں پر ایکسپوز نہیں ہونے دی۔ یعنی یعنی اگر ہم عام روٹین میں دیکھیں تو مائیں کیا کرتی ہیں، بچے روتے ہیں تو جب نہا رہی ہوتی ہیں تو پاس کھڑا کر لیتی ہیں بچوں کو۔ دیکھیں ہم بچوں کو بچپن ہی سے کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کو یہ سینس ہی نہیں دے رہے کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے۔ جب ہم ان کو یہ سینس بچپن سے ہی نہیں ان کے اندر ڈالیں گے تو ان کو بڑے ہو کر کیا آئے گی، ان کے لیے تو یہ عام چیز ہوگی پھر۔ تو اس لیے یہ والی جو عادت ہے بچوں میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں نے کئی ماؤں کو ایسے کرتے دیکھا، تو یہ بھی بہت گناہ کی بات ہے، کیونکہ یہ بچوں کی بچپن سے ہی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جو عمل کریں گے اس کے اندر وہ گیجٹ آ جائے گا، وہ بولا اس عمل کا۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ لازمہ اجازت طلب کرے جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہو عورت یا لیکن شادی کی کوئی امید نہ ہو اسے، جیسے
سال کی عورت یا اس سے اوپر کی عورت، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بے شک اپنی چادر اتار کے رکھ سکتی ہے، اتار سکتی ہے، لیکن یعنی آج کل جو 60 سال کی عورت ہے وہ تو ینگ ہی لگ رہی ہوتی ہے، 50-60 جو ہے نا وہ بالکل ینگ عورت ہی لگتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن کس صورت میں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ اس کو خواہش ہو کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپوز کروں سب کے سامنے، خوبصورت بن کے دکھاؤں۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت ہے، پاکیزہ تحفہ ہے، کیا؟ سلام کرنا۔ آپ لوگ گھر جاتے سلام کرتے ہیں؟ سب اپنے یہ نا ایک عمل میں شامل کر لے، عادت بنا لیں کہ گھر چاہے خالی بھی ہو تب بھی سلام کرنا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی یہ مومنوں کے آپس کے تعلق کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم بھی کرتے ہیں، اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آر محسوس نہیں کرتا۔ اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ داری میں بدل جاتی ہے، بعض کا خون کے رشتوں سے زیادہ دوستوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے، اور خاص طور پر کچھ ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی بھی اپنا رشتہ دار پاس نہیں ہوتا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دوستیاں کام آتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہ باتیں نہیں کر سکتے جو دوستوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان ہے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ اسے اجازت طلب کر لیں، لیکن جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس سے آپ چاہیں اجازت دے دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ادب سے نام پکارو، یعنی ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کو دھیان ادھر ادھر ہوتا تھا تو پہلے تو حاضری لگوا لیتے تھے، تو پھر پیچھے سے کیا کرتے تھے؟ غائب ہو جاتے تھے، وہاں سے غائب ہو جاتے تھے مجلس سے، یعنی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے کہ اسی احترام کا حصہ کہ آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں، سنتوں کی پیروی کریں۔ جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، ان کا بھی ادب لحاظ ہونا چاہیے۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہیں، وہ کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈرے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی کا ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اسے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بہت برکت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ یعنی یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے یعنی برے انجام سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی، نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، یعنی اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ یعنی تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے، کس کی؟ انسان کی، یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں یہ 4 چیزیں لکھی جا چکی ہیں، تو ہمارا رزق بھی لکھا جا چکا ہے جس کے پیچھے ہم بہت زیادہ بھاگتے ہیں، حالانکہ ہمیں کس چیز کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ہم بھاگتے نہیں ہیں، اس رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اس رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی ہے؟ تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دیا ہے، تقدیر بھی لکھی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، اسے پہلے سے پتہ تھا کہ اس بندے کو میں کیا دوں گا، وہ کیا کرے گا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں بہت سی بحثیں بھی کرتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے بحثوں سے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ بھی کر جاتی ہیں، گمراہ کر جاتی ہیں۔ تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے، کوئی پریشانی آنے لگے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ پڑھ لینا چاہیے۔ اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، نہ اٹھائے جانے کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں ہے، جسے اس نے گھڑ لیا، اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آتے ہیں۔ یعنی کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے اس نے خود بنا لیا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا ظلم تھا یہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی تبھی تو یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے انسانوں کے پاس وہ علم ہے جس کی بنا پر وہ تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کر سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جسے وہ کھاتا۔ ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ سو وہ بہک گئے، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بھپرنا اور گدے کسی آواز سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جھگڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہتے ہیں کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہے، یعنی جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ، اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ ہم تیری یاد بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ دنیا کا سامان کیا؟ یعنی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی دی، سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا۔ بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی یاد رکھیے بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کے تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں، سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر پر کیا ہے؟ اجر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو سمجھانے والا بنا دے۔ اس پارے کو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور جی 16 پارے نہیں 18واں پارہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے نجات فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، غیبت سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر تہمت لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ اس رمضان میں جو بھی ہم عبادتیں کریں، جو ریاضتیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آخرت میں اجر عطا فرمائے اور تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کی رات ہمیں عنایت فرمائے۔ ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما دے، اس رمضان میں ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہماری تکلیفیں دور فرما دے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی تکلیفیں دور فرمائے۔ جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے بر عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے روزگار عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت فرما دے، ہماری کمائیوں میں برکت فرما دے اور ہمارے لیے اپنا نور عنایت فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے